بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زاہد انجم ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کسی بھی بچے کو صبح سویرے اسکول جانا مشکل تو ہے ہی، لیکن جاگنا بھی ایک مشکل کام ہے، اور پھر والدین کے ساتھ کار میں اسکول جانا اور کولمبیا کے چھوٹے چھوٹے شہر کے کنوینس میں بسے اسکول کے بچوں کو کئی گھنٹے تنہا سفر کرنے کے بعد اسکول جانا ایک علیحدہ بات ہے۔ تاہم زیادہ تر بچے اس سے بہت تیزی سے مختلف راستے کا انتخاب کرتے ہیں، حالانکہ اس سے ایک عام معمول کے سسٹم پر کوئی قابل اعتماد سیفٹی گیئرز یا کیبن جیسے اس پر زر نہیں لگے ہوتے، بس اس پر زور پکڑتے ہیں اور جاتے ہیں۔ کیا آپ ایسی سواری کرنے کی ہمت کریں گے؟ شانسی کی چینی رودات میں ہوشان پہاڑوں میں دنیا کا سب سے خطرناک پیدل سفر کرنے کا راستہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے موت کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے ایک نظر بھی کافی ہے کہ یہ موت کا راستہ ہے کہ نہیں۔ لوگوں کے لیے یہ جگہ بھی ایک پسندیدہ جگہ ہے۔ سیاحوں کی توجہ اگرچہ چند دہائیوں پہلے صرف پہاڑی ہوسان کی چوٹیوں میں سے کسی کو حاصل کرنے کے لیے صرف خوبصورتی کے لیے ان جگہوں کا انتخاب کرتے ہوئے وہاں رہتے تھے۔ آپ کو دیواروں کے بالکل اوپر درجنوں تنگ تختوں سے بنی ایک متزلزل سڑک پر چلنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہر گھاٹ کو دیکھنے والے کو اپنی پسند کا راستہ مل جائے گا، جہاں دونوں راستے آسان اور انتہائی خطرناک ہیں۔ جیسا کہ اس جگہ پر آسان راستے موجود ہیں، فوا یہ ہے کہ یہاں ہر سال 100 کے قریب لوگ مر جاتے ہیں۔ انڈونیشیا 100 سال قبل انڈونیشیا کے علاقوں کو کلونائز کرنے والے نیدرلینڈ نے جاوا کی سرزمین پر ایکوڈکٹ بنائے تھے۔ یہ پل کے ڈھانچے تھے جو بستیوں کو پانی کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوتے تھے۔ یہ افسوس سے کہا جاتا ہے اس کو بہتر اور مضبوط یہاں کبھی بھی نہیں بنایا گیا۔ تصور کریں، بہت سارے مقامی بچے روزانہ اس طرح اسکول جاتے ہیں۔ ہنزا پاکستان۔ شریک مووی کا وہ منظر یاد رکھیں جہاں گرین اوگرا خوفناک سسپینشن کے پل پر ڈریگن کے ساتھ محل کی طرف چلتا ہے، لہذا لگتا ہے کہ یہ پل اور بھی خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ اتنا لمبی کراسنگ مکمل طور پر نازک لکڑیوں کے تخوں اور رسیوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں ہوا کے جھٹکے ہر وقت محسوس ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اور نیچے آپ لامتناہی نیلے رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پل واحد چیز ہے جو مقامی لوگوں کو پڑوسی علاقوں سے جوڑتی ہے۔ اگرچہ یہاں صرف چند درجن خاندان رہتے ہیں تو انہیں بھی خوراک کی فراہمی کی ضرورت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وسائل کا ان مقامی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ان کی مدد کے لیے کھانا اور دوسرے سامان شہروں سے پہنچنے کے لیے ایک خاص قسم کی سیٹلمنٹ کی گئی، حالانکہ اس بستی کو چھوڑنا یا اس میں جانا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تاہم مقامی لوگوں نے باؤ میں شروع ہونے والی سیاحت کے عروج کی بدولت بڑی بڑی بستیوں میں منتقل ہونے میں کوئی جلدی نہیں کی، تو کچھ سال پہلے انہوں نے ناقابل یقین نظریے کے علاوہ بہت زیادہ رقم کمانا شروع کر دی۔ روس جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ نہ صرف تمام سائبیریا میں بلکہ پورے سیارے پر ایک سرد آبادی ہے۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت -58 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح شمالی نصف کرہ کی تاریخ میں کم سے کم درجہ حرارت 0 سے -19 ڈگری نیچے تھا، یہاں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انٹارکٹیکا واحد جگہ ہے جو سرد ہے، لیکن وہاں کوئی آبادی نہیں رہتی۔ پیمائکون کی آبادی کئی سو افراد پر مشتمل ہے، جس کا ایک عام فرد روزانہ کی زندگی میں مقامی لوگوں کو درپیش ان تمام مشکلات کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جو سیکنڈوں کے بعد یہاں مر جاتا ہے۔ لوگ اپنی گاڑیوں کو رات کے وقت دوڑاتے رہتے ہیں، بصورت دیگر یہ ناممکن ہے کہ وہ انہیں ہر صبح اچھی طرح سے چلا سکیں۔ اسکول کے بچوں کو پہننے کے لیے کپڑے کی تہوں کا ایک جوڑا تیار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ فر کے مصنوعی مواد سے بنے ہوتے ہیں۔ بولیویا۔ کیا آپ پوری دنیا کے سب سے خطرناک سڑک کے لیے تیار ہیں، جسے اسی امریکی ترقیاتی بینک نے پچھلی صدی کے آخر میں کہا تھا؟ یہ سڑک بولیوین کے 2 شہروں کو ایک راستہ اور فریقوں سے جوڑتی ہے، جس کے اندازے کے مطابق یہاں ہر سال 200 سے 300 افراد اس پر سفر کرتے ہیں۔ اس پر سفر کرنے والے 1983 میں صرف ایک ہی حادثے میں 100 مسافروں کی موت ہوئی، جسے مقامی لوگ سیدھے واپس آئے بغیر موت کی سڑک کہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 15 سال کے اس میں مسلسل اس کی تزئین و آرائش اور توسیع کی گئی۔ ہم یہ
तस्वर भी नहीं करना चाहते ये सड़क की तरह दिखाई देती है। पिछली सदी का दूसरा निस्फ इन तमाम सड़कों गैर मुल्कियों के बावजूद हर साल बोलिविया में इंतहाई खतरनाक रास्ते पर गामजन होते हैं। इनमें से बहुत से साइकिल सवार भी शामिल हैं। ये नहीं सोचते कि इस कॉम्पैक्ट गाड़ी के इस्तेमाल से आपका सफर कोई महफूज महफूज नहीं है। अक्सर साइकिलिस्ट इसमें हादसे का शिकार हो जाते हैं। यहाँ इनकी मौत के रास्ते में इस रोड के इस्तेमाल करने वालों में एक असूल है कि नीचे जाने वाला ड्राइवर को रास्ता अपनाना पड़ता है जो सबका ऊपर जाता है। इसे सड़क का बैरूनी किनारा लेना चाहिए और इसमें आगे जाने का इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं कि पहाड़ से कुछ इंच दूर रहते हुए ड्राइव करते वक्त अब जो आप देखते हैं वो पेशावर कोपेमाओं की सलाहियों की फुटेज या सियाहों के ग्रुप की फुटेज नहीं जो इन पर चट्टानों पर चढ़ना पसंद करते हैं। चीन के गांव एतवोलिया के बाशिंदे और कम उम्र बाशिंदे हैं जो हर रोज बांस की सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी चट्टान पर भूल जाते हैं। पहाड़ की ऊंचाई 19 मील से भी ज्यादा है और बूढ़े लोग और मजदूर लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफर करना पड़ता है। इस ढांचे के पूरे वजूद के दौरान बैरूनी दुनिया के साथ बातचीत करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है और यहाँ से गिरने के बाद कम अज कम 8 अफराद मर चुके हैं। और खुशकिस्मती से सीढ़ियों की सूरत हाल ही में इस वक्त तब्दील हो गई जब इस गाँव की मुश्किल जहाजों के जरिए पूरी दुनिया तक लोगों को पता चला। चीनी हुकाम ने इटली के लोगों की मदद करने का फैसला किया। पहले उन्होंने लकड़ी के हैंडल्स को धात वाली चीजों से तब्दील किया और आखिर गियर्स को कुछ मुकामी लोगों ने जदीद जगह मुंतकिल कर दिया। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में आज सिर्फ 30 खानदान रह गए हैं जो सारे सियाहों के साथ मिलकर काम करते हैं। कोलंबिया के बच्चे जो नेपाली गांव के इस छोटे से रिहायशों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्हें केबल कार के जरिए भी स्कूल जाना पड़ता है। ये बच्चे खुशकिस्मत हैं कि कम से कम ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जिस पर वो खड़े हो सकते हैं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद स्कूल जाने के लिए ड्राइवर गाड़ी वहां पर लिफ्ट नहीं रोकते तो फिर बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो जाते हैं क्योंकि केबल कार बढ़ने वाले बड़े बच्चों को भी जो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या दोस्तों को दूसरे किनारों पर लेकर भी जाते हैं। अब नेपाली हुकूमत ने वहां पर वाबस्ता ढांचे को एक मजबूत पुल से तब्दील करने का वादा किया है क्योंकि रस्सी के गिरने से 5 अफराद पहले ही दम तोड़ चुके थे और बहुत से लोगों की उंगलियां खो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।